میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس ادارے کے منتظمین کا، یہاں کے اساتذہ کا، کہ انہوں نے مجھے یاد کیا۔ میں رات آیا تھا دارالعلوم میں اور مقصد یہ تھا کہ حضرت مولانا عتیق صاحب سے مختصر ملاقات ہو، تو میں حضرت کے گھر گیا اور وہیں سے نکل گیا، لیکن کچھ لوگوں نے نکلتے ہوئے پکڑ لیا تھا، اور اس کے بعد چونکہ یہاں آنے کا مقصد ایک شادی میں شرکت ہے، تو وہاں پر حضرت مولانا مسعود صاحب اور دیگر حضرات سے ملاقات ہوئی اور مزید جکڑ لیے گئے۔ تو لیکن بہرحال آپ حضرات سے ملاقات مقصود تھی، مقدر تھی، تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج اس عظیم الشان ادارے میں موجود ہوں۔ میرا جو تعارف ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ بھائی یہ رد الحاد کے میدان میں یہ شخص کچھ کام کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ الحاد ایک بیماری ضرور ہے، لیکن یہ ایسی بھی نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی اسی کا علاج کرنے لگے۔ میں اس نظریے کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی کام میں لگا ہوا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اسی کا کام سب سے اہم ہے۔ یہ کام اہم ہے، لیکن جس طریقے سے دین کے دوسرے شعبے اہم ہیں اسی طریقے سے یہ بھی اہم ہے۔ یعنی یہ بھی اپنے اندر یہ چیز بھی اہمیت رکھتی ہے کہ ہمارے یہاں ہماری ملت میں ایسے فقہا تیار ہو کہ جو بہت سے مسائل میں دینی رہنمائی کریں۔ یہ چیز بھی اپنے اندر اہمیت رکھتی ہے کہ ہمارے درمیان محدثین ہوں، مفسرین ہوں، دعات ہوں، مبلغین ہوں، اور اسی طریقے سے جو اس وقت ماڈرن چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے والے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ گزشتہ چند دنوں میں یہ چیز میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک واقعہ جو بہت مشہور ہو گیا، تو اب ہر ایک طالب علم یہ سوچنے لگا کہ مجھے بھی یہی کام کرنا ہے۔ میں آپ حضرات کو صرف یہی کہوں گا، آپ سے تجربے میں اتنا زیادہ میرا تجربہ بڑھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 20 سال سے تقریباً کام کر رہا ہوں، آپ میں سے اکثریت ابھی یہاں پڑھ رہی ہے، تو اپنے تجربے کی بنیاد پر میں یہی کہوں گا کہ جس چیز سے آپ کو دلچسپی ہو، وہ چاہے تفسیر کا میدان ہو، اصول تفسیر کا میدان ہو، حدیث ہو، اصول حدیث ہو، وہ فقہ و فتاویٰ ہو، اس چیز ہی میں آپ کو اسی میدان میں آپ کو اختصاص کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں ہر میدان کے جو اختصاص رکھنے والے افراد ہیں ان کی ضرورت ہے۔ رہی بات الحاد کی، جی ہاں، دنیا میں الحاد پھیل رہا ہے، لیکن الحاد کی شکار سب سے بڑی قوم عیسائیت میں سب سے زیادہ الحاد ہے۔ امریکہ میں ایک زمانے میں ملحدین کی تعداد ایک پرسنٹیج کے مطابق 7-8% تھی، آج سے 20 سال پہلے وہ بڑھ کر تقریباً 45% ہو گئی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ملحدین کتنی بڑی تعداد امریکی معاشرے میں۔ یہاں کا کوئی ایسا ڈیٹا نہیں، لیکن ایک رف ایسٹیمیٹ ہے کہ 7-8% ہوں، اور یہ 7-8% بھی تمام اقوام میں ہیں، صرف مسلمانوں میں نہیں، تمام اقوام میں ہیں۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ 1% بھی ان 7% میں 1% بھی اگر ملحدین مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام چھوڑا ہے، تو اب یہ ضروری ہے کہ ایسے علماء تیار ہوں، چند ایسے علماء سامنے آئیں کہ جو اس میدان کی مہارت رکھتے ہوں اور اس میدان میں جو مسائل آتے ہیں ان کا حل کرنا وہ جانتے ہیں۔ الحاد کی عمارت 2 چیزوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ پہلی چیز ہے لبرلزم اور دوسری چیز ہے سائنٹزم۔ بس میں اصولی گفتگو کروں گا تاکہ آپ کو ایک راستہ مل جائے۔ لبرلزم کی بنیاد 3 اصول ہیں۔ اس میں پہلا اصول ہے اصول مساوات، دوسرا اصول ہے اصول ضرر یا اصول مضرت، اور تیسرا اصول ہے پروگریسیوزم۔ یہ 3 اصول لبرلزم کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کو کوئی شخص ایسا ملتا ہے کہ جو لبرلزم سے متاثر ہے تو وہ یقیناً اس بات کا قائل ہوگا کہ مرد اور عورت کے درمیان مکمل مساوات ہے، بلکہ مرد اور عورت کے درمیان ہی نہیں، چونکہ اس کے نزدیک جینڈر صرف 2 نہیں ہے، بلکہ
کہیں زیادہ ہے. یہ جو آج کل آپ LGBT اور ٹرانسجینڈر یہ الفاظ سنتے ہیں, مجھے اس پر یاد آیا کہ ایک مرتبہ میں افتاح کی کلاس پڑھا رہا تھا. یہ غالباً بات ہوگی 2017-18 کی. تو جینڈر کا مسئلہ ڈسکس ہونے لگا تو میں نے طلبہ سے کہا کہ بھائی ذرا چیک کرو کہ جینڈر کی تعداد کہاں تک پہنچی ہے. تو اس وقت چیٹ GPT وغیرہ تو نہیں آیا تھا, لیکن ویکیپیڈیا تھا. تو گوگل کیا گیا, ویکیپیڈیا میں دیکھا گیا, ہم نے جینڈرز کاؤنٹ کیے تو اس وقت 109 یا 110 تھے. اب بظاہر تو مرد اور عورت دو جینڈر, اس میں سے 110 کیسے نکلے یہ تو وہی جانتے ہیں. لیکن اگر 2017 میں یا 18 میں 110 جینڈر تھے اور ہر مہینے کسی نہ کسی جینڈر کا اضافہ ہوتا ہے, چونکہ مینٹل لوگوں کی کمی تو ہے نہیں دنیا میں, تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تعداد کہاں تک پہنچ چکی ہوگی. تو جو حضرات مساوات کے قائل ہیں وہ ان تمام جینڈرز کے درمیان مساوات کے قائل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حق مثلا L کا ہے وہی G کا ہے, وہی B کا ہے, وہی T کا ہے, اور یہ بہت لمبی لسٹ ہے, اسی لیے آگے لگا دیتے ہیں پلس, کیونکہ کہاں تک چلیں گے, اب 200 لیٹرز تو کہیں گے. تو یہ پہلی بنیاد ہے. مساوات کا جو مسئلہ ہے یہ چلا اگرچہ مغرب سے ہے, لیکن ہر وہ معاشرہ جو مغربی تہذیب سے متاثر ہے, اور مغربی تہذیب سے ہر وہ معاشرہ متاثر ہے کہ جہاں اسکولی تعلیم مغربی جو خطوط ہیں ان کے اوپر استوار ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا اسکول ہے جو مکہ میں بھی ہے تو وہ شخص چاہے مکہ میں حرم میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہو, اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ تمام جینڈرز کے درمیان مساوات ہونی چاہیے تو وہ شخص لبرل ہے. یہ پہلا اصول ہے. دوسرا اصول ہے اصول ضرر. اصول ضرر کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص آزاد ہے یہاں تک کہ وہ آپ کو مالی یا جسمانی اعتبار سے نقصان پہنچائے. اگر وہ مالی اور جسمانی نقصان پہنچاتا ہے تو اب اس کی آزادی پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. مثلا ایک شخص ہے کہ کسی نے اس شخص نے فراڈ کیا کسی دوسرے شخص کے خلاف, تو فراڈ کے چارجز میں اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ اس نے دوسرے کو مالی نقصان پہنچایا. ایک نے کسی دوسرے کو مار دیا, قتل کر دیا, یا کوئی ایسا جرم کر دیا کہ جس سے سامنے والے کی صحت متاثر ہوئی, تو یہ شخص چونکہ جسمانی نقصان پہنچانے والا ہے تو اس کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا. تو اس کی جو آزادی ہے اس پر پابندی لگے گی اگر وہ مالی یا جسمانی نقصان پہنچاتا ہے. لیکن اگر نقصان مالی نہ ہو, جسمانی نہ ہو, تو ایسے شخص کی آزادی کے اوپر پابندی نہیں لگائی جائے گی. اس اصول کی بنیاد پر دنیا بھر میں قوانین بنتے ہیں. مثلا اسلام میں, اسلامی شریعت میں قانون ہے ارتداد کے مطابق کہ اگر اسلامی حکومت ہے اور وہاں کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. اب آپ اگر سیکولر سوسائٹی میں جائیں تو یہ کہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے. اگر کوئی شخص اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے تو اس نے آپ کو کون سا مالی نقصان پہنچایا, اس نے آپ کو کون سا جانی نقصان پہنچایا, یہ اس کی آزادی کا مسئلہ ہے. آپ اس کی آزادی کو لمٹ نہیں کر سکتے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ مغربی ممالک میں ایسا بہت ہوا گزشتہ 20-25 سالوں میں کہ کبھی قرآن کریم کا نسخہ جلا کیا گیا, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی گئی. مجھے یاد ہے کہ 2008 میں امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے قاہرہ یونیورسٹی میں ایک تاریخی تقریب کی اور اس میں صدر نے اپنے ملک کے قوانین کا دفاع کیا تھا, چونکہ اس زمانے میں مسلم امت میں یہ چیز بہت ہی اس کا احساس بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ بھئی ان ممالک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں ہوتی. تو اس نے یہ اصول بتایا کہ چونکہ وہ شخص اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے, کسی کو مالی اور جانی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے, تو اس لیے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے. مغربی تہذیب اسی اصول ضرر کے اوپر قائم ہے. یہ دو اصول ہیں لبرلزم کے. تیسرا اصول یہ ایک تفصیل طلب ہے, اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. الحاد کی جو دوسری بنیاد ہے وہ ہے سائنٹزم. سائنٹزم اور سائنس میں بہت بڑا فرق ہے. سائنس کیا ہے؟ سائنس کے مظاہر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک بڑا پروجیکٹر رکھا ہوا ہے, اسکرین رکھی ہوئی ہے, آپ میں سے بہت سے کے ہاتھ میں فون ہے, یہ پنکھے ہیں, یہ لائٹ ہے, یہ سارے کے سارے سائنس کے مظاہر ہیں. اگر سائنس ترقی نہ کرتی تو یہ مظاہر یہ ہمیں نظر نہ آتے اور ہم اسے استفادہ نہ کر رہے ہوتے. تو یہ ممکن نہیں ہے
کہ کوئی بھی شخص اسلامی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے سائنس کی مخالفت کرے، یہ ممکن نہیں۔ سائنس تو ہماری خادم ہے اور ہم مخدوم ہیں، تو ہم اپنے خدام کی مخالفت کیوں کریں؟ اصل مسئلہ ہے سائنٹزم۔ سائنٹزم کیا ہے؟ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی 20 تاریخ کو، اس میں ہمارے ڈیبیٹر نے، مفتی شمائل صاحب نے یہ لفظ بولا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سائنس سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں سائنٹزم سے مسئلہ ہے۔ سائنٹزم کیا ہے؟ سائنٹزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم سائنس کو حق اور باطل جاننے کا آخری پیمانہ سمجھ رہے ہیں۔ سائنس ہی کی بنیاد پر یہ طے کریں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، مورل کیا ہے، امورل کیا ہے، یعنی کون سی چیز اخلاقی ہے اور کون سی چیز غیر اخلاقی ہے، سائنس ہمیں بتائے۔ یہ ہے سائنٹزم۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اسکول اور کالجز میں پڑھے ہوئے نوجوان جو الحاد کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، انہیں سائنس اور سائنٹزم کے درمیان فرق نہیں پتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس وقت مانیں گے جب سائنس کے ذریعے ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ موجود ہے۔ ہم خدا کے اوپر، جنت کے اوپر، جہنم پر، فرشتوں پر، ان سب چیزوں کے اوپر جو عالم غیب ہے اس پر ایمان اس وقت لائیں گے جب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ سائنس نے اس کو کنفرم کر دیا ہے۔ اب سائنس کیسے کنفرم کرتی ہے؟ سائنس کا ایک میتھڈ ہے، اس میتھڈ کی بنیاد پر ہی آپ سائنٹیفک تھیوری پیش کرتے ہیں۔ وہ میتھڈ میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے چیز آتی ہے آبزرویشن، یعنی مشاہدہ۔ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ آئزک نیوٹن ایک مرتبہ کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا تو اس کے سر پر کیا گرا؟ سیب۔ اب ظاہر ہے کہ سیب ایسا تو نہیں ہے کہ آئزک نیوٹن کے سر پر دنیا میں پہلی مرتبہ گرا تو اس سے پہلے سیب گرا نہیں کرتے تھے بلکہ اڑا کرتے تھے، ایسا تو نہیں تھا۔ لیکن اس نے اس ایک فینومینا کو دیکھا اور سوچا کہ یہ سیب گرا ہے، کیوں گرا ہے؟ سوچا اس سے پہلے بھی لوگوں نے تھا اور لکھ بھی دیا تھا۔ استعمار کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز چراتا ہے اور اس کے بعد پیٹنٹ کر دیتا ہے۔ یہ جو لا آف گریوٹی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پہلے سے پتا نہیں تھا، قانون ضد پہلے سے بھی لوگوں کو پتا تھا، مسلم سائنسداں اس پر بات کر چکے تھے، فلاسفرز اس پر بات کر چکے تھے، لیکن مغرب نے اپنے دور میں، جس وقت جو استعمار کا دور تھا، انہوں نے ہر چیز کو، ہر قانون کو پیٹنٹ کر دیا۔ اب لا آف گریوٹی بھائی نیوٹن نے، جتنے بھی قوانین ہیں نیوٹن نے، تو نیوٹن نے سب سے پہلے ایک چیز کا مشاہدہ کیا۔ مشاہدہ کرنے کے بعد اس نے ایک مفروضہ تیار کیا، اس کو بولتے ہیں ہائپوتھیسس۔ اس ہائپوتھیسس کے بعد اس نے ڈیٹا اکٹھا کیا۔ ڈیٹا کس طریقے سے اکٹھا کیا ہوگا؟ مثلا کبھی سیب گرایا، پھر پنکھ گرایا، پھر کاغذ گرایا، پھر کوئی اور چیز گرائی، یعنی الگ الگ وزن کی چیزیں گرائی اور دیکھا کہ کتنی دیر میں اوپر سے نیچے آتی ہے۔ یہ ہے ڈیٹا کلیکشن۔ ڈیٹا کلیکشن کے بعد اس نے ڈیٹا کو اینالائز کیا۔ ڈیٹا اینالائز کرنے کے بعد اس نے نتیجہ نکالا۔ اس نتیجے کو ہم سائنٹیفک تھیوری بولتے ہیں۔ تو اب دیکھیں سائنس کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ مشاہدہ ہے، اس کے بعد ہائپوتھیسس ہے، اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن ہے، اس کے بعد ڈیٹا انالیسس ہے، ڈیٹا انالیسس کے بعد پھر آتا ہے سائنٹیفک تھیوری۔ تو اگر کوئی سائنٹیفک تھیوری ہے تو وہ اسی وقت تھیوری بنے گی جب اس پورے پروسیس سے وہ گزر کر جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اسکولوں اور کالجز میں سائنس کے نام پر بہت سے مفروضوں کو تھیوری کہہ کر پڑھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا ملٹی ورس تھیوری۔ یہ ملٹی ورس تھیوری کیا ہے؟ ملٹی ورس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یونیورس ہے اس کے علاوہ اور بھی یونیورس ہے، یہ یونیورس اس یونیورس سے نکلا ہے، وہ اس یونیورس سے نکلا ہے، وہ اس یونیورس سے نکلا ہے، یعنی تسلسل۔ ٹھیک ہے، تسلسل یعنی انفینٹ ریگریس، یہ لفظ آپ نے بار بار سنا۔ اب آپ ملٹی ورس تھیوری والوں سے پوچھیں کہ بھئی یہ تھیوری کیسے بنی؟ کیونکہ تھیوری بننے کے لیے آبزرویشن ضروری ہے۔ آپ نے تو اس یونیورس کا مشاہدہ نہیں کیا، چاہیے کہ آپ اس یونیورس کا مشاہدہ کریں کہ جس سے یہ یونیورس نکل کر آیا ہے۔ پھر اس یونیورس کا مشاہدہ کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہونا چاہیے، ڈیٹا انالیسس بھی ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر آپ نے ملٹی ورس کو تھیوری کیسے کہا؟ اور تھیوری کا لفظ ملٹی ورس کے ساتھ چلا کر اسکولوں کالجوں میں پھیلا دیا گیا اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ یونیورس، یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں، یہ قدیم ہے، یہ ازلی ہے، اس سے پہلے ایک اور یونیورس تھا، اس سے پہلے ایک اور یونیورس تھا، تاکہ خدا کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اور وہ بچہ کہ جو سائنس کی کتاب قرآن یا بائبل سمجھ کر پڑھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ٹیچر جو بتا رہا ہے یہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے یہ حق پہ آخر ہے، لہٰذا خدا موجود نہیں ہے، یہ الحاد کی بنیاد۔
تو سائنس کے نام پر بہت سی مرتبہ فراڈ کیا جاتا ہے۔ سائنٹزم یعنی سائنس کو حق اور باطل کے جانچنے کا معیار بنا لینا، یہ سائنٹزم ہے۔ لیکن آپ کسی بھی سائنسداں سے، وہ چاہے آئنسٹائن ہی کیوں نہ، وہ ناسا میں کام کیوں نہ کر رہا ہو، اس کو ہڑکاؤ کون ہے تو تھوڑا توجہ ادھر ہو جائے، یہ سب چیزیں تو چلتی رہیں گی۔ تو سائنٹزم کی بنیاد، چونکہ یہ بنیاد ہے الحاد کی، اس کے چند سوالات آپ سائنسدانوں سے ضرور کریں۔ ان میں پہلا سوال، اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ سائنس کی بنیاد پر ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، آپ اس کو لکھ لیجیے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے، اور یہ میں ایک اہم سوال آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے توجہ ادھر رکھیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سائنس حق اور باطل کے پہچاننے کا معیار ہے، اس کی سائنسی دلیل کیا ہے؟ آپ یہ سوال کسی سائنسداں سے کریں، صبح قیامت تک سائنس کی بنیاد پر وہ جواب نہیں دے پائے، کیونکہ یہ جو سوال ہے یہ علمیات سے متعلق ہے۔ علمیات کو انگریزی میں کہتے ہیں ایپسٹیمولوجی، اس کو عربی میں کہتے ہیں اسباب المعرفہ۔ تو یہ سوال آپ کو ایپسٹیمولوجسٹ بتائے گا کہ سائنس کسی علم کا پیمانہ ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر آپ سائنس سے یہ سوال کریں تو سائنس کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ یہ پہلا سوال ہے، آپ اگر اس کو لکھ لیں اور کسی بھی سائنٹسٹ سے یا کوئی بھی شخص جو سائنٹسٹک مائنڈ رکھتا ہو اس سے پوچھئے، صبح قیامت تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، یہ چیلنج ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کاز کیا ہے؟ آپ نے کاز اینڈ ایفیکٹ بھی اس ڈیبیٹ کے اندر سنا ہو، اور ایک ایسا لفظ کوئی جو اس ہفتے سب سے زیادہ گوگل کیا گیا، وہ سب جانتے ہیں کنٹینجنسی۔ یعنی یہ لفظ چڑ بن گیا پورے ایڈوکیٹ صاحب، اور وہ لوگ کہ جو اس کا تلفظ بھی نہیں کر پا رہے تھے، ماشاءاللہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ لفظ بولتے ہیں کنٹینجنسی۔ کم سے کم ڈیبیٹ کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کی ووکیبلری میں ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا۔ یہ جو کنٹینجنسی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معلول ہے یا ایفیکٹ ہے، اس کا ایک کاز ہے، اس کے پیچھے ایک سبب ہے، ایک مسبب ہے، اس کے پیچھے ایک سبب ہے، پھر وہ سبب ہے، اس کے پیچھے بھی ایک سبب ہے، پھر اس کے پیچھے بھی ایک سبب ہے۔ اس کو بولتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ۔ کاز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کاز کسے کہتے ہیں؟ آپ سائنسدانوں سے پوچھ لیجیے، صبح قیامت تک اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، چونکہ سائنس کا یہ میدان نہیں، سائنس اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ تو جو شخص سائنٹزم میں مبتلا ہے، اس سے یہ سوال کریں کہ بھائی کاز کیا ہے، اس کا جواب دے دو، حالانکہ آپ کی پوری سائنس کاز اینڈ ایفیکٹ کے اوپر مبنی ہے، آپ کاز کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ تیسرا سوال لیتا ہوں، تیسرا سوال ہے کہ کیا، ایک انگلش اصطلاح بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی اگر یاد رہے، کیا موڈس پوننس ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے یا نہیں؟ موڈس پوننس یہ انگریزی لفظ نہیں، اگرچہ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو عربی میں بولتے ہیں القیاس الاستثنائی۔ قیاس استثنائی قرآن میں بھی آیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمینوں میں ایک سے زائد معبود ہوتے، ایک سے زائد خدا ہوتے، تو یہ پورا نظام تباہ ہو چکا ہوتا، پورا نظام بیکار ہو چکا ہوتا، لیکن بیکار نہیں ہوا، تباہ نہیں ہوا، ثابت ہوا کہ ایک سے زائد خدا نہیں ہے۔ یہ استدلال قرآن کا ہے، اس کو قیاس استثنائی کہا جاتا ہے، اسی کو انگریزی میں موڈس پوننس کہتے ہیں۔ اب قیاس استثنائی حجت ہے یا نہیں ہے، سائنس سے پوچھے، سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن اگر آپ سڑک پہ چلتے ہوئے کسی شخص سے بھی کہ جس نے زندگی میں کبھی سائنس نہ پڑھی ہو، فلسفہ نہ پڑھا ہو، علم کلام نہ پڑھا ہو، کوئی کتاب نہ پڑھی ہو، وہ مدرسے نہ گیا ہو، اسکول نہ گیا ہو، اس سے پوچھے کہ بھائی میں اگر اس طرح سے آرگومنٹ کروں کہ اگر بہت سارے خدا ہوتے اور ہر ایک اپنا نظام چلا رہا ہوتا تو کیا یہ نظام دنیا کا باقی رہتا؟ تو یہ گا کہتا ہے یہ استدلال ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن کے استدلال کی خاصیت یہ ہے کہ ہر چلتے پھرتے شخص کو وہ سمجھ میں آئے گا، چاہے اس کا کوئی تعلیمی بیک گراؤنڈ ہو یا وہ بڑے سے بڑا سائنسداں ہو۔ سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک اور آپ کو سوال دیتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو اس کے اتنے دنوں کے بعد پیٹ میں پلنے والا بچہ درد محسوس کر سکتا ہے، یہ سائنس نے ہمیں بتایا۔ وہ 2 مہینے ہو سکتے ہیں، 3 مہینے ہو سکتے ہیں، یہ سائنس نے ہمیں بتایا۔
لیکن یہاں سوال یہ ہے سائنس سے کہ کیا جب بچہ درد محسوس کرنے لگے اس وقت ابورشن کرنا اخلاقی عمل ہے یا غیر اخلاقی؟ بچہ جس وقت درد محسوس کرنے لگے، سائنس نے ہمیں بتا دیا، اب یہ بتائیے کہ ابورشن کرنا اخلاقی عمل ہے یا غیر اخلاقی عمل ہے؟ سائنس انہیں قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ سائنس اخلاقیات کے لیے نہیں ہے، جبکہ اخلاقیات کا سوال ہر انسان کا سوال ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے یہ جانے کہ کیا چیز مورل ہے اور کیا چیز امورل ہے، میں اپنے آپ کو اچھا کیسے بناؤں، ہر انسان جاننا چاہتا ہے۔ سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو جو لوگ سائنٹزم میں مبتلا ہیں ان سے آپ یہ چند سوال کر لیجیے، بغلے جھاپنے لگے۔ تو سائنٹزم سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں سائنس ہماری خادم ہے اور ہم مخدوم ہیں، تو ہم اپنے خدام کو کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو سائنس کا جو درجہ ہے اس کو وہ درجہ دیں اور سائنٹزم کا جو درجہ ہے اس کو وہ درجہ دیں۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں خدا کو اس وقت مانوں گا کہ جب سائنسی طور پر مجھے دلیل مل جائے، یا عالم غیب کو اس وقت مانوں گا جب سائنسی طور پر مجھے دلیل مل جائے، میں روح کو اس وقت مانوں گا جب سائنس یہ ثابت کر دے کہ غیر مادی وجود بھی ہوتا ہے، تو اس وقت میں ان چیزوں کا تسلیم کروں گا، ایسا شخص سائنٹزم کی بیماری میں مبتلا ہے اور سائنٹزم خود ایک ان سائنٹیفک بہیویئر ہے۔ تو الحاد کی یہ دو بنیادیں ہیں، لبرلزم اور سائنٹزم۔ آپ حضرات اگر اس میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ ہر ایک کو کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن ہر ایک کو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی عقلی تفہیم و تشریح کیسے ہو۔ اس کی ضرورت صرف ملحدین کو یا مرتدین کو نہیں ہے، اس کی ضرورت مسلمان کو بھی ہے۔ آپ معاشرے میں چلے جائیں، جب آپ اپنے علاقوں میں جائیں گے، مسجدوں میں آپ کا خطاب ہوگا، عوامی اجتماعات میں آپ کا خطاب ہوگا، تو لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ بھئی یہ مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر آپ نے اس کی عقلی تشریح کر دی تو سامنے والے کے ایمان کو سلوک ہوگا۔ تو اس چیز کا تعلق ہر ایک سے، اور اسی لیے جب تک آپ اپنے مدرسے کی زندگی میں ہیں، آپ اس چیز کو اپنا نصب العین بنائیں سب سے پہلے، کہ جو کتابیں آپ کے درس میں داخل ان کتابوں کو آپ پابندی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مکمل فوکس کے ساتھ پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھئی اس ادارے سے نکل کر ایک شخص نے عالمی سطح پر 2 دن میں شہرت حاصل کی ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اس کے پیچھے اس شخص کی کچھ محنت بھی تو ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صبح کو اٹھا اور وحی آئی اور ایک دم وہ ڈیبیٹ میں چلا گیا، ایسا تو نہیں ہوا۔ اس نے پڑھا ہے، محنت سے پڑھا ہے، تبھی کوئی اصلاح ہوا ہے کہ وہاں گیا اور اس نے ایک ایسے شخص کو چیلنج کیا کہ جس کی محنت ہے 70 سال کی، جس کی شہرت ہے 70 سال کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ 70 سال کی شہرت مغلوب ہو گئی، اور ایک ایسا شخص کہ جس کی کوئی شہرت نہیں تھی وہ غالب آیا اور 2 گھنٹے کے اندر پورا کھیل ہو گیا۔ تو اس کے پیچھے محنت ہے۔ اس لیے آپ حضرات اگر کسی شخص کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی ہمارے لیے شخص آگے بڑھا ہے، تو اس کے سفر کو بھی دیکھیں کہ اس نے کیسے یہ قدم اٹھایا ہے۔ تو جو آپ کی درسی کتابیں ہیں، جو بھی آپ کے نصاب میں شامل ہیں، جو بھی آپ کے اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ان تمام کتابوں کو نہایت توجہ سے پڑھیں۔ یہ کرنے کے بعد اب آتا ہے آپ کا خارجی مطالعہ، کیونکہ درسی کتابیں صرف آپ کو ایک طریقہ دیتی ہیں، آپ کو بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ بنیاد کے بغیر عمارت بنی نہیں سکتی، اس لیے عمارت میں بنیاد سب سے اہم چیز ہے۔ لیکن اگر آپ خالی بنیاد بنا کر فارغ ہو جائیں اور کہیں کہ بس اسی بنیاد میں رہیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ بنیاد کے اوپر عمارت بنانی ہے، اور عمارت کتنی مضبوط ہو، کتنی خوبصورت ہو، یہ آپ کے اوپر موقع ہے۔ جتنا آپ مطالعہ کریں گے، خارجی مطالعہ کریں گے، اتنے ہی آپ کی جو عمارت ہے علمی وہ مضبوط ہوگی، وہ پائیدار ہوگی اور اٹریکٹیو ہوگی، یعنی لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گی، لوگ چاہیں گے کہ اس عمارت کا وزٹ کریں۔ یہ تبھی ہوگا نا کہ جب آپ کے پاس مطالعہ ہو، مطالعے کی قوت ہو، استدلال کی قوت ہو، اور آپ کے پاس ڈلیوری کی پاور ہو، یعنی آپ یہ جانتے ہو کہ میں اپنے علم کو ڈلیور کیسے کروں۔ اس کے لیے لسان قوم جاننا ضروری ہے۔ لسان قوم صرف انگریزی نہیں ہے، ہندی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، اور مقامی زبانیں۔ آپ کیرلا میں ہیں تو آپ کو کیرلا کی زبان آنی چاہیے، ملیالم آنی چاہیے، تمل آنی چاہیے، انگریزی تو ہے ہی۔ تو یہ جو تمام زبانیں ہیں، اس میں ہم علماء تھوڑا سا پیچھے رہے تاریخی اعتبار سے۔ انگریزی کے اوپر تو توجہ ماشاءاللہ ایک عرصے سے ہے، لیکن جو مقامی زبانیں اس پر زیادہ توجہ نہیں ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب خارجی مطالعہ کیسے کریں؟ خارجی مطالعہ آپ مجھ سے پوچھیں، کیونکہ آپ مجھے سن رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ یہ چاہیں گے کہ میں نے یہ سفر کیسے کیا۔ ابھی رات ایک سوال آیا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ اس میدان میں کیسے آئے، کیوں آپ نے اس میدان کا انتخاب کیا؟
تو میں نے ان کو جواب دیا کہ میں امریکہ میں ایک دن درس دے رہا تھا عقیدے کا، اور کتاب تھی شرح عقائد. یہ کتاب کا نام اس لیے بار بار لیتا ہوں، اب یہ کتاب غالباً ایسا ہوگا کہ میرا نام اور کتاب کا نام لازم منظوم ہو جائے گا، اس لیے سے ڈر لگتا ہے. تو یہ میں کتاب پہلی مرتبہ پڑھا رہا تھا. تو کچھ طلبہ نے جو ہائی اسکول انٹر کر چکے تھے، امریکہ کی بات ہے، انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے. یہ سوالات کتاب میں موجود ہوں گے لیکن میں سمجھ نہیں پایا، اور مجھے بڑی یعنی ذہنی ٹینشن ہوئی کہ بھائی بچے سوال کر رہے ہیں اور میرے پاس جواب نہیں ہے، اور کتاب میں بھی نہیں ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. تو کیا واقعی یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے؟ کیا ان کتابوں کو نہیں پڑھانا چاہیے؟ میں نے کتاب اسی دن بند کر دی. میں نے کہا پہلے مطالعہ کریں گے اس کے بعد پڑھائیں گے. میں گھر گیا، گھر میں لائبریری تھی، وہاں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کتاب اتفاق سے مجھے حاصل ہو گئی. یہ کتاب تھی انتصار الاسلام. چھوٹا سا کتاب ہے، اس میں 9 سوالوں کے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے جوابات دیے ہیں. یہ سوالات پنڈت دیانت سرسوتی کی طرف سے کیے گئے تھے. 10 سوالات کیے گئے تھے. ایک سوال کا جواب حضرت نے پوری کتاب لکھ کر دیا جس کا نام ہے قبلہ نما، اور 9 سوالوں کا جواب اس کتاب میں ہے انتصار الاسلام. تو وہ کتاب ملی اور اس میں 2-3 سوال وہ تھے جو طلبہ نے پوچھے تھے. تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی اور میں نے پوری کتاب پڑھی، مختصر سی تھی. اور اگلے دن میں وہ کتاب درسگاہ میں لے گیا اور میں نے کہا کہ چلو پہلے اس کتاب کو پڑھیں. تو پہلے وہ کتاب طلبہ کو پڑھائی اور اس کے بعد پھر نصاب مکمل کرایا. لیکن وہاں سے میرے مطالعے کا سفر شروع ہوا اور اس میں سب سے پہلے انتصار الاسلام آئی، اس کے بعد حجت الاسلام جو حضرت نانوتوی کی ہے. پھر یہ 2 کتابیں پڑھی تو ہمت ہوئی کہ حضرت نانوتوی کی دوسری کتابیں بھی پڑھی جائے، کیونکہ حضرت کے یہاں اردو میں بھی تھوڑا تاکید ہے، اس زمانے کی وہ زبان ہے، تو اس لیے اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ بہت سی کتابوں کی کچھ علماء نے تصحیح بھی کی ہے. تو تیسری کتاب جس کو قبلہ نما کہا جاتا ہے، اس کے بھی 2 حصے. ایک حصہ ہے عوام کے لیے. اب عوام میں ہم شامل ہیں، اس زمانے کے عوام تھے، ابھی ہم عوام ہیں. اور جو دوسرا حصہ ہے جو مفصل ہے وہ ہے علماء کے لیے. تو عوامی جو حصہ تھا وہی میرے لیے بہت مشکل تھا، بڑی مشکل سے سمجھ میں آیا. وہ تقریباً 100 صفحے ہے. اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا. میں نے کتاب بند کر دی کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ 3 کتابیں یہاں سے سفر کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد حجت اللہ البالغہ جو غالباً آپ کے یہاں نصاب میں بھی داخل ہے. اسی طریقے سے ابقات کے کچھ حصے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کچھ کتابیں جن میں سر فہرست الانتباہات المفیدہ، اسی طریقے سے اشرف الجواب. یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو بنیاد بنی میرے اس سفر کی. لیکن جب ہمیں سوالات آنے شروع ہوئے، کچھ سوالات تھے لبرلزم سے متعلق، کچھ سوالات تھے سائنٹزم سے متعلق، کچھ سوالات تھے فیمنزم سے متعلق، کچھ سوالات تھے ڈارونزم سے متعلق. مجھے مطالعہ کرنا پڑا ان علوم کا. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں زندگی میں ایک دن اسکول نہیں گیا. ایک دن میری تعلیم شروع سے لے کر آخر تک مدرسے میں ہے، اور اس کے بعد پھر میں یونیورسٹی گیا، PhD میں نے وہاں کی، وہ بھی اسلامک اسٹڈیز میں ہے. تو میں نے اسکول میں کبھی سائنس نہیں پڑھی ہے، کبھی بایولوجی نہیں پڑھی ہے، کیمسٹری نہیں پڑھی ہے، میں نے فزکس نہیں پڑھی ہے. اسکول میں کچھ نہیں پڑھا. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کسی بھی سائنس کو میں کچھ نہیں، بالکل نہیں جانتا ہوں. تھوڑا بہت اتنا جانتا ہوں کہ کام چلا لیتا ہوں. یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ جب سوالات آنے لگے تو ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ بھئی جاننا چاہیے کیا ہے. تو ریسرچ پیپرز، ان موضوعات میں جو ریسرچ پیپرز لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھنا شروع کیا. سمجھ میں نہیں آیا تو پھر میں نے ایک ویب سائٹ کھولی، اس کا نام ہے خان اکیڈمی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں خان اکیڈمی بچوں کے لیے کہ ان کے ٹیوشن کے لیے. تو یہ اسکول میں کلاس میں ٹیچر نے کو سمجھایا نہیں سمجھایا، خان اکیڈمی میں جاؤ، ویڈیو دیکھو اور آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے گا. اس کی کچھ ویڈیوز میں نے فزکس کی دیکھی، کچھ ویڈیوز کیمسٹری کی دیکھی، اور اس طرح کانسیپٹ سمجھ میں آنے لگے. یوں جا کر کاسمولوجی کا اور اسی طریقے سے ڈارونزم کا مطالعہ ہوا. اور پھر جب یہ مطالعہ ہو گیا تو پھر کورس پڑھایا. چونکہ میرا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر مجھے کتاب پڑھنی ہوتی ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں. چونکہ کتاب کو پڑھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا دیا جائے اور وہ پھر ذہن میں بھی رہتی ہے. تو جب ڈارونزم کو میں نے پڑھنا شروع کیا اور ایک بہت بھی حصہ پڑھ لیا تو ذہن میں آیا کہ اس کو پڑھا دیا جائے. تو اپنے طلباء کو پڑھایا، پھر ایک کورس مرتب کیا. اسی کورس کو مفتی شمائل نے پڑھا. 2 سال کا وہ کورس تھا تحفظ الملاحدہ کے نام سے، تحفظ الفلاسفہ کے وزن پر. یہ کورس 2-2.5 سال چلا، الحمدللہ مرتب ہو چکا ہے. 9 اپریل کو 6 جلدوں میں اس موضوع کے اوپر کتاب آ جائے گی. 6 جلدوں میں ہے انشاءاللہ، آپ تک پہنچ جائے گی رد الحاد کے اوپر. یہ ایک انشاءاللہ ایک کامیاب کوشش ہوگی باذن اللہ تعالی.
تو آپ حضرات کے سامنے صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس میدان کو بھی آپ منتخب کریں اس میدان میں آپ کو اختصاص حاصل ہونا چاہیے۔ اس میدان میں اگر آپ کو چلنا ہے اور سامنے والے کے سفر کو ذہن میں رکھنا ہے تو میں نے اپنے سفر کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں، اور آپ کے بہرحال یہاں پر اساتذہ موجود ہیں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان سے بہتر کوئی رہنما اس میدان میں تو کم سے کم نہیں ہو سکتا۔ انہی باتوں پر میں آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی آپ حضرات کے درمیان آ کر اور اس عظیم الشان تاریخی ادارے میں آ کر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔